دلوں میں آپ جانتے ہیں کہ جنم لینے والی یعنی پیدا ہونے والی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. ان بیماریوں سے حفاظت کرنا یہ سلاسل طریقت کے اندر شامل ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سلسلے میں داخل ہو کر مرید ہو کر روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اسی حوالے سے ایک عمدہ کتاب ہے, میرے دل کے بڑے قریب ہے. کتاب کا نام ہے الکوکب الشاہق فی الفرق بین المرید الصادق وغیر الصادق. یہ جو کتاب ہے مرید صادق اور غیر صادق یعنی سچے مرید اور جھوٹے مرید کے درمیان فرق کیا ہے, اس کتاب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے یا موضوع کتاب بنایا گیا ہے. یہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتاب نظر آ رہی ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے. یہ جو کتاب ہے قطب ربانی ہیکل سمدانی حضرت ابو المواہب امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہترین شاہکار ہے, اور اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, جس اردو ترجمے کا نام رکھا گیا ہے سچے مرید کے اوصاف. اور یہ جو اردو ترجمہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ترجمہ کیا ہے پروفیسر محمد اعجاز جنجوعہ صاحب نے. کتاب کا نام بھی بڑا پیارا ہے, لیکن جو ترجمے کا نام رکھا گیا ہے وہ بھی بالکل عام نام ہے, سچے مرید کے اوصاف. اب ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیعت ہوتی ہے کسی نہ کسی سلسلے میں, تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مرید صادق ہے یا مرید کاذب ہے یا غیر صادق, چلیں کہہ لیجیے جو کتاب کا نام ہے اس کے مطابقت سے کہ وہ صادق ہے یا غیر صادق ہے, یہ اب اسے دیکھ لینا ضروری ہے. یہ جو کتاب ہے یہ تقریباً 250 صفحات پر مشتمل صوفیہ کے حوالے سے یا ان کے اقوال کے حوالے سے یہ کتاب کسی تریاق سے کم نہیں ہے. اس کتاب میں حالات مصنف پر تفصیل سے لکھا گیا ہے, پھر حالات مصنف کے بعد ایک سچے مرید کے اوصاف و اخلاق کا حامل صوفی کیسا ہونا چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صوفی کو کیسا ہونا چاہیے, اس حوالے سے بہترین مدلل اور مدقق گفتگو کی گئی ہے اور اس پورے موضوع کا احاطہ کیا گیا ہے. اسی طرح اس کے جو مصنف محترم ہیں انہوں نے ابتدائیہ میں لکھا کہ گزشتہ ادوار کے مریدین باصفا کے جو اخلاق تھے وہ عہد حاضر کے مرشدین میں بھی نایاب ہو چکے ہیں. یعنی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر کے مرشدین میں وہ اوصاف نظر نہیں آتے جو دور سابق کے مریدین کے اندر ہوا کرتے تھے. اب وہ اپنے زمانے کے لیے کہہ رہے, سوچئے میرے زمانے کا حال کیا ہوگا. لہذا امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا, یعنی جس وجہ سے یہ کتاب لکھی گئی, فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ اعلیٰ ترین صوفیانہ اخلاق اکابر کے اٹھ جانے سے مٹ نہ جائیں. یعنی یہ نہ ہو کہ اکابرین جس طرح اٹھتے چلے جا رہے ہیں قرب قیامت میں تو یہ اخلاق ختم ہی نہ ہو جائیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس رسالے میں وہ اخلاق جمع کر دیے جائیں جو اخلاق اکابر کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے تھے. تو اس کتاب کے اندر اس چیز کو لکھا گیا. پھر اسی طرح ابتدائیہ کے بعد امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہو بہو انہی حالات کا نقشہ کھینچا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں نا, آپ نے بھی اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے حالات کا مشاہدہ کر دیا. اکابرین کے اخلاق کو بطور مثال ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ ایک حسین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے, جس میں شرائط شیخ, یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے راہزن ہیں جو راہنما بنے بیٹھے ہیں, تو شرائط شیخ کو آپ نے بیان فرمایا. اسی طرح چونکہ تصوف کا راستہ ہے تو اس میں اذیت برداشت کرنا, سختی آ گئی تو سختی پر صبر کرنا, سنت پر عمل کرنا, ذکر میں مشغول رہنا, کثرت سے تلاوت قرآن کرنا, بھوک پر صبر کرنا, مال تقسیم کرنے کے حوالے سے لوگوں میں خوشیاں بانٹنا, نفس کی خباثت پر نظر رکھنا, نفس پر بھروسہ نہ کرنا. اسی طرح القاب سے احتراز کرنا. اب آپ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں, پتہ نہیں وہ اپنے دل پر کیسے قابو رکھتے ہوں گے کہ جو باقاعدہ اپنے القابات پیپرز میں لکھ کے دیتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ یہ لقب لگانا, یا ان کے بچوں کے لیے لکھ کے دیے جاتے ہیں کہ بچے کے ساتھ جو ہے نا یہ لقب لگانا, اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہے وہ ایک لفظ آ رہا ہے میں نہیں کہتا,
کچھ بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارے القابات منقبتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، کیسے اپنے دل پر قابو کریں گے؟ تو اس زمانے میں یہی تھا، تو بڑے بڑے القابات سے اعتراض کرنا، اسی طرح برے ہمسائے کی ہمسائیگی پر صبر کرنا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شرابی ہمسایہ تھا، اس پر صبر کیا، بلکہ ایک بار وہ گرفتار ہو گیا تو آپ نے باقاعدہ اس کی سفارش کر کے اسے آزاد کروایا۔ ان تمام چیزوں کو، نفس کی ملامت کو، خواہشات نفس کی دائمی مخالفت کو، فقہائے کرام سے الفت کو، تمام احکام شریعت پر عمل درآمد اور لوگوں کے مال سے اجتناب، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کل بنے ہوئے صوفی ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیٹھ آیا ہے تو فوراً لے کے آؤ میرے کمرہ خاص میں، اور غریب ریڑھی والا آیا ہے ملاقات کے لیے، بھگاؤ، اس مرید سے کچھ ملے گا نہیں۔ اسی طرح بندگان خدا پر جو تصدق کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے اس کتاب میں شامل فرمایا ہے۔ تو گویا کہ تصوف کے حوالے سے یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور اس میں آپ نے خلوص نیت سے کوئی بھی عمل کیا جائے، اس عمل کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی کہ خلوص نیت سے جو عمل کیا جائے گا تو وہ مراد کو پالے گا۔ اگر دور حاضر کے صوفیانہ اخلاق اور منہج تربیت کو ملاحظہ کرنا ہو، یعنی دور سابق کے، دور اکابر کے، اس خوبصورت دور کے صوفیانہ اخلاق کو، منہج تربیت کہ وہ اولیاء کرام کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے بہترین کتاب ہے الکوکب الشاہق، جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہوگی، مختصر سی کتاب ہے، 250 صفحات پر، آپ اس کتاب کو جو کہ مترجم ہے، ترجمے کے ساتھ ہے، یہ حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ دیکھیں کہ آپ اس کتاب کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں مرید صادق ہوں یا مرید غیر صادق ہوں، کیا میں مرید ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے شیخ کی مراد بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ تو تصوف کے حوالے سے یہ ایک بہترین کتاب ہے، آپ کے گوش گزار آج یہ ہمارے اس سلسلہ تعارف کتب کی 9th بک ہے، یعنی 9ویں کتاب ہے جس کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کوشش کریں ہر ہفتے ایک کتاب کا تعارف ہوتا ہے تو 1 by 1 یہ کتابیں اپنی لائبریری کی زینت بنانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تصوف کے نام پر جسے کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا، تو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگے ہوئے ہوں کہ ہم تصوف کے نام پر دنیا تو گئی ہی گئی، آخرت کو بھی داؤ پہ لگا دیں۔ تو ہمیں بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔